بہت ہی قابل احترام اس تنظیم کے ذمہ داران، ہمارے ترکی احباب اور دیگر تمام سامعین، میں ایک اتفاق بتاؤں آپ کو کہ آج سے کچھ دنوں پہلے میری نظر سے یہ کتاب گزری، حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ، تو میں نے اس کو اپنے پاس رکھ لیا کہ اس کا مطالعہ کروں گا۔ بہت بڑی شخصیت گزری ہے، لیکن موقع نہیں ملا اور میں اپنے میز پر اب تک اسے رکھے ہوا تھا۔ اللہ نے اس نیت کی لاج رکھی کہ حضرت کی زندگی کا مطالعہ کرنا ہے، اور exactly 3 days before Dr. Irfan called me that you have to speak on the life and services of Hazrat Mujaddid Al-Fasani۔ 3 روز پہلے ڈاکٹر عرفان صاحب نے یہ حکم دیا کہ آپ کو اس موضوع پر بات کرنی ہے، تو اس نیت کی برکت سے اللہ نے اتنی بڑی شخصیت کے بارے میں کچھ پڑھنے کا موقع دے دیا۔ میں نے مناسب یہ سمجھا کہ مجدد الف ثانی یہ کیا چیز ہوتی ہے تجدید، اور کیا چیز ہے مجدد، اس کو ہم جانیں، پھر تھوڑی سی روشنی، a few glimpses of the life and services of حضرت مجدد الفسانی۔ میں نے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی ہے جو سورۃ الحجر، جو 15 نمبر کی آیت ہے، 15 نمبر کی سورت ہے اور 9 نمبر کی آیت ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ میں نے اس قرآن کریم، ہم نے اس قرآن کریم کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ قرآن کریم کی حفاظت کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری شریعت اسلامیہ کی حفاظت اللہ تبارک و تعالی کریں گے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اور قرآن کریم کی تفسیر کی ایک کتاب ہے الجامع لأحکام القرآن، علامہ قرطبی کی، اس کا میں مطالعہ کر رہا تھا تو ایک مفسر یہ بھی فرماتے ہیں کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، ہم نے قرآن کریم کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، تو وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور لہو میں جو ہو and we ourselves will protect him یعنی قرآن کریم کو ہم نے اتارا، شریعت اسلامیہ کو ہم نے اتارا، شریعت اسلامیہ کی جس طرح ہم حفاظت کریں گے اسی طرح نبی پاک علیہ السلام کی بھی حفاظت کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شریعت کی حفاظت کا ایک ذریعہ ہے نبی پاک علیہ السلام۔ تو اس ایک ہی آیت کے اندر نبی پاک علیہ السلام کی حفاظت کا بھی ذمہ اللہ تبارک و تعالی نے دیا۔ دوسری آیتیں بھی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی حفاظت کا ذمہ لیا۔ چنانچہ جہاں پہ تبلیغ کا حکم دیا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس، آپ کے اوپر جو کچھ نازل کیا جا رہا ہے اس کی تبلیغ کیجئے، اسے پہنچا دیجئے۔ اگر آپ نے ذرا بھی کمی کی تو گویا کہ آپ نے مکمل طور پہ تبلیغ میں کوتاہی کی، اور آپ لوگوں کی پرواہ نہ کریں۔ واللہ یعصمک من الناس، and Allah himself will protect you from mankind، اللہ خود آپ کی حفاظت کریں گے۔ تو بنیادی جو چیز ہے حضرت مجدد الفسانی کی زندگی میں جانے سے پہلے کہ اللہ کا یہ دین اسلام ایسا دین ہے
جو کسی خاص صدی کے لیے نہیں آیا تھا، بلکہ اس کو قیامت تک باقی رہنا ہے. اور کیسے باقی رہنا ہے؟ ان اس اوریجنل شیپ، اس کی اپنی شکل میں اس کو باقی رہنا ہے، اس کو اس کی اصلی حالت میں باقی رہنا ہے. اس کے لیے اللہ نے ذرائع پیدا کیے. ایک ذریعہ یہ پیدا کیا کہ مسلمانوں کو اس بات کا ذمہ دار بنایا کہ وہ اپنے ہر مسئلے میں قرآن و سنت کو اصل سمجھیں. کوئی بھی مسئلہ ہو اس میں بنیاد اور قرآن اور سنت، کوئی اور چیز نہیں. دوسری چیز اگر آتی ہے، قیاس ہے، اجماع ہے، اولی الامر ہے، ان سب کو قرآن اور سنت کے تابع رہ کر ہی مانا جائے گا. تو یہ تو ذمہ داری دے دی عام مسلمانوں کو. ایک دوسرا ذریعہ اللہ نے کیا پیدا کیا، وہ ہے ایسے علماء ماہرین کو پیدا کرنا جو شریعت پر اگر کوئی چیز الگ سے چسپا کی جا رہی ہے، کوئی گرد و غبار اس پہ ڈالا جا رہا ہے، تو اس کو ہٹائے. اس طرح کے علماء ماہرین کو پیدا کرنا یہ اللہ نے ایک ذریعہ بنایا. انہی علماء ماہرین کو کیا کہا جاتا ہے؟ مجدد کہا جاتا ہے. جدد یجدد تجدیدا، یہ عربی کا ورب ہے. اس کا معنی کیا کرنا؟ رینیو، ریوائو، کسی چیز کو پھر سے کرنا. لیکن پھر سے کرنے کا مطلب شریعت میں کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ کوئی چیز لا کر کے ڈال دی، نہیں. الگ سے اگر کوئی چیز پڑ گئی ہے تو اس چیز کو ہٹا کے اس کا اصل جو چہرہ ہے شریعت کا اس کو لانا، یہ ہے تجدید. تجدید کا معنی کیا ہے؟ کہ شریعت پر الگ سے اگر کسی نے کچھ ڈال دیا ہے، کسی چیز کو شریعت سے جوڑ دیا ہے اور اس کا شریعت سے جوڑ نہیں ہے، تو اس چیز کو ہٹا دینے کا نام اور شریعت کی اصل کو اوپر لانے کا نام کیا ہے؟ تجدید ہے. This action and this deed is called تجدید, renovation, and the person who performs this is called مجدد. جو یہ کام کرتا ہے اس کو مجدد کہا جاتا ہے.